مجھے پتا ہے تھمبنیل دیکھ کر آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی یا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے زیادتی کی ہے کہ ایک شخص کو اگرچہ وہ وہابی ہے اسے چور کہا ہے۔ حالانکہ معاملہ یہاں کچھ اور ہے اور یہ اصول خود اسی وہابی نے بنایا ہے، مگر کیسے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، وہابیت ایک ایسا بدترین فرقہ ہے جس میں جو جتنا بڑا انگریز نما ہوگا اور جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنا ہی بڑا مقام اس کو ملتا ہے۔ شرط بس اتنی ہے کہ وہ اللہ والوں کے خلاف اور علماء اہل سنت کے خلاف اور سنی عوام کے خلاف بکواس کرنا اچھے سے جانتا ہو، جس کا مشاہدہ مجھے یقین ہے آپ نے بارہا کیا ہوگا۔ مثلا اس انگریز صورت کے وہابی کو دیکھیں، یہ کدھر سے بھی مسلمان لگتا ہے، نہ سر پہ ٹوپی نہ چہرے پہ داڑھی صحیح سے، مگر اس کی ہمت دیکھیں کہ یہ بکواس کرتا ہے تو اللہ والوں کے خلاف، علماء اہل سنت و جماعت کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں نا، کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی، کچھ ایسا ہی اس وہابی کا حال ہے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ ایسا جاہل بھی علماء کے خلاف بکواسات کر کے ویڈیو بنانے لگا ہے، حالانکہ اس کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ یہ صحیح سے قرآن مجید پڑھنا تو دور، حروف تہجی کو بھی صحیح سے پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، حتیٰ کہ چند مشہور حروف جیسے شین، قاف، زا، فا، عین وغیرہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ یہ نکال نہیں سکتا، مگر بکواس کرے گا اور ویڈیو بنائے گا تو علماء اہل سنت کے خلاف۔ اس وہابی کی ویڈیو کے جواب دینے کی طرف ہمارے کسی ویور نے بہت پہلے توجہ دلائی تھی، مگر مجھے لگا کہ ہوگا کوئی کچھ دن میں اس کو عقل آ جائے گی اور اپنی جہالت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنے کالے کرتوت سے باز آ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا اب اس کو اس کی جہالت کا آئینہ دکھا کر اس کے اندر کی غیرت، بشرطے کہ اس کے اندر غیرت ہو، ورنہ برسوں کا تجربہ میرا یہی ہے کہ باطل بے غیرت ضرور ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر کچھ غیرت باقی ہے یا نہیں۔ تو سامعین، پہلے آپ اس نے حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب کی جو ویڈیو اس نے اپنی ویڈیو میں پیش کر کے اپنی مثالی جہالت کا اظہار کیا ہے، پہلے آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیں۔ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، اعطیت مفاتیح خزائن الارض۔ معراج کی رات آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا؟ حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دی۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ٹینشن تیسرے کو کیوں ہے؟ تکلیف تیسرے کو کیوں ہے؟ اللہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے امام احمد رضا خان کی پیروی کرنے والے مفتی سلمان ازہری نے بغیر دلیل کے یہ کہا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی ہے، اور جس کے پاس دلیل اور ثبوت نہیں ہوتا ہے اسے لوگ چور کہتے ہیں کہ یہ چور ہے۔ اگر کسی کے پاس موبائل ہو اور پولیس آ کر اس سے پوچھے کہ تیرے پاس جو موبائل ہے وہ کہاں سے لے کر آیا، کس کا موبائل ہے، اگر وہ صحیح ہوگا، اس کے پاس دلیل ہوگی، ثبوت ہوگا، تو وہ کہے گا کہ یہ موبائل میرا ہے، میں نے خریدا ہے، اتنے روپیوں میں خریدا، اتنی تاریخ کو خریدا ہے، اس دکان سے خریدا اور یہ میرے پاس بل ہے۔ اگر وہ چور نہیں ہوگا تو دلیل ثبوت دے گا، لیکن اگر وہ چور ہوگا تو دلیل اور ثبوت نہیں دے پائے گا۔ پھر اسے پولیس پکڑے گی، کہے گی کہ چال تو چور ہے، تو نے یہ موبائل چوری کیا ہے۔ تو یہی حال مفتی سلمان ازہری کا ہے کہ انہوں نے دلیل نہیں دی، اور جس کے پاس دلیل اور ثبوت نہیں ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے۔ سنا سامعین آپ نے، حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو اس وہابی نے چور کہا، کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے جو بات صحیح حدیث کہہ کر بیان فرمائی ہے اس پر دلیل پیش نہیں کی، اس لیے بقول اس وہابی کے یہ چور ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا۔ حالانکہ چور تو یہ وہابی خود ہے۔ مفتی صاحب نے تو صحیح حدیث بتا کر واضح کر دیا کہ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، مگر اس وہابی نے مفتی صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ امام احمد رضا کی پیروی کرنے والے مفتی سلمان ازہری۔ سنیں پھر ایک بار انہی کی زبانی کہ اس نے کیا کہا تھا۔ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے امام احمد رضا خان کی پیروی کرنے والے مفتی سلمان ازہری نے، حالانکہ سامعین اس وہابی نے اپنی اس بات پر کوئی دلیل نہیں دی، اور اس نے خود کہا ہے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہو وہ چور ہوتا ہے۔ تو اب یہ وہابی خود اپنے قول کے مطابق چور ہو گیا کہ نہیں؟ ایسے ہی موقع پر کہتے ہیں کہ الجھا ہے پاؤں وہابی کا اپنی ہی زبان میں، لو آپ اپنے دام میں یہ چور آ گیا۔
اب اس چور وہابی سے کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے پیروی کرتے ہیں، اس پر دلیل آپ پیش کریں، اور جب تک دلیل نہیں دیتے تب تک آپ کو چور ہی کہا جائے گا، اور ہر اس بات پر جس پر آپ دلیل نہ دیں گے آپ کو آپ کا پسندیدہ نام چور ہی کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، اس نے جو مثال دی ہے وہ بھی اس کی جہالت ہی نہیں بلکہ حماقت کا بدترین نمونہ ہے، کیونکہ اس نے بات پر دلیل دینے نہ دینے کی مثال چیز یعنی موبائل پر دی ہے، حالانکہ بات کی مثال بات پر ہونی چاہیے۔ مثلا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک وہابی نے دوسرے وہابی سے کہا کہ قرآن و حدیث میں ایسا موجود ہے، لکھا ہوا ہے، تو اب اس سے کہا جائے گا کہ تو اس پر دلیل دے ورنہ تو جھوٹا ہوگا۔ چور پھر بھی نہیں کہا جائے گا بلکہ جھوٹا کہا جائے گا، مگر یہ جاہل وہابی بات کی مثال چیز یعنی موبائل سے دے کر عدم ثبوت پر چور کہہ رہا ہے، جو ہر ذی شعور کے نزدیک اس کی جہالت و حماقت ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں سامعین، جو اس نے اپنے جاہل و اجہل ہونے کا اظہار کیا ہے وہ کس درجے کا ہے، دیکھیں یہ کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا قرآن مجید کے اندر جھوٹ بولا ہے؟ سورہ السورہ آیت نمبر 12، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے اسے کھلی روزی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے نپی تلی روزی عطا کرتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا قرآن مجید کی سورہ السورہ آیت نمبر 12 کیا یہ آیت جھوٹ ہے؟ مجھے یہ بتائیے نا، مجھے نہیں سب کو بتائیے مسلمانوں کو کہ یہ آیت جھوٹ ہے کیا؟ کہ قرآن مجید کی سورہ السورہ آیت نمبر 12 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اسے کھلی روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے نپی تولی روزی عطا کرتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ ان کے حساب سے یہ آیت جھوٹ ہے۔ انہوں نے جھوٹی حدیث پیش کر کے اپنے مسلک کو مضبوط بنانے کے لیے، مسلمانوں کو قبر پرستی کی طرف لے جانے کے لیے انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا، اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے، اگر تم سچے ہو تو دلیل دو، حدیث بخاری سے دو، مسلم سے دو، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان 6 حدیثوں سے آپ دلیل اور ثبوت پیش کر دو۔ اگر آپ ثبوت اور دلیل پیش بھی کر دو گے تو پھر آپ کے حساب سے یہ قرآن مجید کی یہ آیت جھوٹی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے پھر قرآن کے اندر یہ جھوٹ فرمایا پھر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو جھوٹا ثابت کیا پھر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کر سکتے، کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ قرآن کو جھٹلا دے۔ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ دراصل سامعین و ناظرین، مفتی سلمان ازہری صاحب نے حدیث شریف کے حوالے سے جو فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دی، اس پر اس وہابی کو اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا فرما ہی نہیں سکتے، جیسا کہ آپ نے ان کی زبانی سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو قرآن مجید کا مخالف سمجھ رہا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، اور یہی لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس ذرہ برابر بھی عقل ہوتی، علم تو خیر بڑی چیز ہے، صرف عقل ہی ہوتی تو بھی ایسا جاہلانہ اعتراض یہ وہابی ہرگز نہ کرتا، اور ایسی احمقانہ ویڈیو یہ وہابی خواب میں بھی نہ بناتا، کیونکہ اس وہابی نے جو سورہ شورى کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ پیش کیا ہے وہ آیت یہ ہے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ جو اس نے کیا ہے اسی کو لے لیں تو یہ کہتا ہے اس کے ترجمہ میں کہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو کھلی روزی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے نپی تلی روزی عطا کرتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن سامعین، مفتی صاحب نے جو حدیث شریف بیان کی ہے اس میں زمین کے خزانے کی چابیاں حضور کو اللہ تعالیٰ نے دی، یہ بتایا گیا ہے، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ذرا آپ سوچیں کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس سے اس جاہل وہابی نے یہ مطلب نکال لیا کہ اس سے قرآن مجید کی تکذیب ہو رہی ہے اور قرآن مجید کی آیت کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دی، تو اس میں کیا تضاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں، ان میں سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دیں، تو اس سے قرآن مجید کی آیت کو جھٹلانا جہالت کے سوا اور کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں یہ تو نہیں لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں نہ دیا ہے اور نہ ہی کبھی دے گا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اگر ایسا لکھا ہے قرآن مجید کی کسی آیت میں تو یہ وہابی وہ آیت پیش کرے، جو اس جاہل وہابی سے تا قیام قیامت نہیں ہو پائے گا۔ جاہل بن کر کچھ بھی اعتراض کر دینا تو بڑا آسان ہے، مگر دلیل کی دنیا میں 2 منٹ صحیح سے کھڑا رہ پانا نہایت مشکل ہے، جس کی امید ایسے جاہل وہابیوں سے تو بالکل بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد سامعین، اس وہابی نے کہا کہ دلیل بخاری، مسلم، ابن ماجہ وغیرہ سے پیش کرے۔ اس پر تو اس کا محاسبہ کسی اور ویڈیو میں ہم کریں گے۔ یہاں اس وہابی کے مطالبے کے مطابق صرف بخاری شریف سے 1-2 حدیث شریف نہیں بلکہ پورے 9 احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ اس وہابی کو چاہیے کہ بخاری شریف لے کر بیٹھ جائے اور ان احادیث کو نکال کر اپنی آنکھوں اور اپنی عقل کا خاطر خواہ علاج کر لے۔ پہلا حوالہ آپ کے موبائل اسکرین پر دیکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 1344 ہے۔ اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسی طرح دوسرا حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 2977، تیسرا حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3596، چوتھا حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 4085، پانچواں حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 6426، چھٹا حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 6590، ساتواں حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 6998، آٹھواں حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 7013، اور نواں حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 7273۔ ان تمام احادیث مبارکہ کو اس وہابی کو چاہیے کہ اچھی طرح دیکھ لے اور پھر اپنی جہالت کا اچھی طرح علاج کر لے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں اس ویڈیو پر تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے لازمی زیادہ سے زیادہ آپ حضرات شیئر کر دیں، تاکہ اس وہابی تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور آگے اس کی دوسری ویڈیوز کا جب میں محاسبہ کروں تو مزید ان کو ان کی اوقات کا اندازہ ہو جائے، اور غیرت برائے نام بھی اس کے پاس ہو، اس کے اندر ہو، تو آئندہ اللہ والوں پر اور علماء کرام پر یوں منہ اٹھا کر کچھ بھی بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لے کہ اب اس کا حشر آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔